اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگر ایک آیت ہے۔ آیت سے مراد آیت قرآن مجید کی یہ بالکل واضح ہے۔ قرآن کی ہر آیت کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں، یہ تو بالکل واضح ہے۔ اور اس آیت سے مراد حدیث بھی ہے، اور اس میں علماء کرام کو بالخصوص خطاب ہے، اور بقیہ امت کو، عوام کو، انسانوں کو بالعموم خطاب ہے۔ جس کسی نے جتنا سیکھا ہوا ہے اتنا وہ آگے دوسروں کو پہنچائے، بالخصوص علماء کے لیے کہ قرآن حدیث کو دوسروں تک پہنچاؤ، قرآن اور حدیث کے نور سے دوسروں کے دلوں کو منور کرو اور روشن کرو۔ یہ بالکل واضح حدیث کا مفہوم ہے۔ اس میں بلغو ہے، سورۃ المائدہ ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 69۔ اللہ اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، بیان کریں، پہنچائیں، ما انزل الیک من ربک، جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ تو وہ کیا چیز نازل کی گئی ہے؟ قرآن پاک۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالی آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ آیت کا میں نے حوالہ دے دیا ہے، تراجم اور تفاسیر آپ کے گھر میں ہوں گی، آپ دیکھ لیں۔ اب اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ملا دیتا ہوں، الحمدللہ آپ کا چینل صرف عوام نہیں دیکھ رہی، علماء آپ کے اس چینل سے افادہ حاصل کر کے وہ دوسروں کو یہی درس اور یہی بیان سنا رہے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ ساتھ بات کرنے لگا ہوں، لیکن یہ علماء کے لیے بھی، عوام کے لیے، سب کے لیے ہے۔ فرمایا جو عالم قرآن بیان کرتا ہے، جو عالم حدیث بیان کرتا ہے، جو عالم قرآن حدیث بیان کرے گا، مخالفت ہوگی، لوگ ناراض ہوں گے، وہ کتنا عرصہ وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن مخالفت ہوگی۔ یہ آیت تسلی ہے، واللہ یعصمک، یعصمک مانا بچائے گا، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، یہ اللہ کی گارنٹی ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو کیا کہہ رہا ہے؟ حفاظت ظاہری بھی ہے، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی۔ اب اتنا بتا سکتا ہوں، زیادہ تشریح نہیں، اگلی بات سنانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں تقریباً 3 دفعہ یہ ذکر ہوا ہے۔ میں آپ کو صحیح بخاری کا حوالہ دیتا ہوں تاکہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایک حدیث کی کتب میں پہلی جلد میں اتنی دفعہ، صحیح مسلم میں، سیاہ ستہ کی تقریباً اکثر کتب میں یہ حدیث ہے۔ ایک آدمی داخل المسجد، مسجد میں داخل ہو، اس نے نماز پڑھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، اٹھ جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ چلا گیا، دوبارہ اس نے نماز پڑھی، دوبارہ نماز پڑھی، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوسری دفعہ پڑھی۔ پھر حدیث میں آتا ہے ثلاثاً، کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ تیسری دفعہ جب آیا نا، اس نے کہا والذی بعثک بالحق، یہ صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کی بعثت کی ہے حق کے ساتھ، ما احسن غیرہ، اس سے بہتر میں نہیں پڑھ سکتا، فعلمنی، مجھے سکھائیں۔ طلب لے کے آیا، پہلے طلب نہیں پیش کی، مجھے سکھائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے کھڑا ہو، تکبیر کہے، پھر جو تیرے لیے آسان ہو قرآن مجید میں وہ پڑھ، پھر رکوع کر بڑے اطمینان کے ساتھ،
حتی تعدلا، پھر تعدیل ارکان کر، پھر سجدہ کر، پھر سجدے کے بعد اطمینان سے بیٹھ۔ یہ تو نماز کا ظاہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا نماز نہیں پڑھی۔ اب آپ کو یہ میری بات کا مقصد سمجھ آ گئی ہوگا، بعض اوقات اٹھک بیٹھک میں بھی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے فویل للمصلین، کیا معنی ہے جی؟ آپ کرے معنی ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر اور غافل ہے۔ کچھ پڑھتے نہیں ہیں، کچھ پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ بغیر سیکھے پڑھتے ہیں، کچھ الفاظ کی صحیح نہیں ہوتے۔ تو یہ ساری اقسام اس کے اندر آ رہی ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ نماز سیکھنے کی چیز ہے، دین سیکھنے کی چیز ہے، دین سیکھ کر سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے پاس رہی بھی تین چیزیں ہیں، یا کتاب اللہ ہے، یا سنت رسول ہے، یا مساجد اللہ اوپر لکھا ہوا ہے مسجد۔ یہ تین ایسی نعمتیں ہیں، اس کے ساتھ جتنا محبت ادب احترام کریں گے اللہ انشاءاللہ عزتیں عطا کرے گا۔ تو بتا رہا تھا علماء کی ذمہ داری ہے بتانا سکھانا، العلماء